السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو يصيبها امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ہر عمل کا مدار نیت پر رکھا ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو عمل قیمتی بن جائے گا، اور نیت خراب ہوگی تو عمل خراب ہو جائے گا۔ بہت اچھے عمل میں بہت خراب نیت ہو تو وہ بہت اچھا عمل بھی خراب ہو جائے گا، اور بظاہر نقصان دہ نظر آنے والا عمل، لیکن نیت اگر اچھی ہو تو وہ فائدہ مند بن جائے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت اپنی نیت دیکھتے رہنا چاہیے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی ہے، اس میں کوئی عمل ویسے ہی نہیں ہے، بلا وجہ نہیں، بلکہ ہر عمل کا ایک ریزن ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ سچی اور صحیح کتاب جو ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو یہیں سے شروع کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارے اعمال نیت کے مطابق ہوں گے، جیسی نیت ہوگی۔ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے سردی کے زمانے میں، اور گرم پانی بھی اسے میسر نہیں، گرم کپڑے بھی اسے میسر نہیں، سخت سردی، ٹھنڈا پانی، اور اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ایک کرتا پہن کر وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے اور رشک کے لائق عمل ہے، لیکن اگر یہ تہجد پڑھنے والا
اس کی نیت یہ ہو گئی کہ لوگ مجھ کو اس طرح تہجد پڑھتا دیکھ لیں. اگر یہ نیت ہو گئی تو اس کی یہ تہجد بیکار ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز دکھلانے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا. گویا ایمان تک جانے کا خطرہ ہے. حالانکہ عمل کتنا اچھا ہے. آپ ذرا سوچو کہ سردی کی رات، ٹھنڈا پانی، اس سے وضو کرنا، پھر اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام بھی نہ ہونا، اور پھر مسجد بھی ایسی ہوادار کہ کہیں سے ہوا رکنے کا انتظام نہ ہو، اور ایسی جگہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھ رہا ہے تو کتنا قابل رشک عمل ہے اور کتنی مشقت کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہے. لیکن ذرا سی نیت سے عمل بدل جاتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ نیت میں دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو، تو اخلاص کیسے پتا چلے گا کہ اخلاص ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے جنگل میں بکری چرا رہا تھا. نماز کا وقت ہوا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی. کیا اس نماز پڑھنے والے چرواہے کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ بکریاں مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیں؟ کیا یہ چرواہا یہ سوچے گا کہ یہ بکریاں میری نماز کو دیکھ کر لوگوں کو بتائیں؟ خیال ہی نہیں آ سکتا کہ یہ بکریاں مجھے دیکھیں یا میری نماز کو لوگوں سے تذکرہ کریں. یہ خیال ہی نہیں آ سکتا. فرمایا بس یہی اخلاص ہے کہ لوگوں کے درمیان میں عمل کرے اور اس کے دل میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ لوگ دیکھ لیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ میرے اس عمل کا تذکرہ کریں، لوگ میرے اس عمل کی تعریف کریں. یہ خیال ہی دل میں نہ آئے، اس کا نام اخلاص ہے کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا. شیطان قدم قدم پر ہماری نیتوں کو خراب کرنے کی کوششیں کرتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف مڑ جائے. یہ شیطان کی سازش ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت حاکم رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ میں نے اپنے پیر کی خدمت میں رہ کر 8 سال میں نیت سیکھی. 8 سال میں نیت سیکھی کہ نیت کب کیا کیسی ہونی چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ صرف کپڑے پہننے میں 40 نیتیں ہیں. کپڑے پہننے میں 40 نیتیں ہیں. تو ایک ایک عمل میں 10-20 طرح کی نیتیں ہوتی ہیں. اور شیطان، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ٹرین جب تیز چل رہی ہوتی ہے اور ٹریک بدلنا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لگتا یہ ہے کہ پٹری اس کے نیچے آ رہی ہے اور اس کے نیچے سے نکل رہی، حالانکہ ٹرین ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی. ایسے ہی انسان کہ شیطان اس کی زندگی میں اسی تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، نکلتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا ٹریک بدل جائے. اگر گاڑی چلانے والا اپنے انجن پر کنٹرول نہ رکھے تو یہ جو پٹریاں آتی ہیں نا، تو جھانسی کے بجائے کہیں اور پہنچ جائے گا، کہ جھانسی سے جانا بھوپال ہوگا اور کانپور پہنچ جائے گا کہ ٹریک بدل گیا. تو ذرا سے اس میں نیت بدل جاتی ہے. اس لیے ہر وقت اپنی نیت کو ٹٹولنا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کام کس لیے ہے.
چھوٹے چھوٹے کام ہماری اچھی نیتوں سے بڑے قیمتی بن جاتے ہیں. ایک محدث ہیں حدیث کی خدمت کرنے والے اور ساری زندگی حدیث کی خدمت کی. جب انتقال ہوا تو انتقال کے کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے مغفرت کر دی. تو وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضرت آپ کی تو مغفرت ہونی ہی تھی، آپ نے تو ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی اور لوگوں کو حدیث پڑھانا اور حدیث لکھنا اور حدیث پڑھنا ساری زندگی اسے میں گزار دی، آپ کی تو مغفرت ہونی ہی تھی. فرمایا کہ میری اس ساری خدمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے میں نے اپنا قلم دوات میں ڈالا اور ڈال کر قلم نکالا تو اس پر مکھی آ کر بیٹھ گئی. ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ مکھی پیاسی ہے تو ایک کچھ دیر رک جاؤں تاکہ یہ مکھی پی لے پھر لکھوں گا. اور یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر مکھی اڑ بھی گئی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا. مجھے یاد بھی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے جب میرا نام اعمال پیش کیا گیا فرمایا کہ تو نے مکھی کی پیاس کا خیال کر کے وہ جو 1 سیکنڈ قلم روکا تھا تیرے اس عمل کی برکت سے میں نے تیری مغفرت کر دی. سوچو کتنا چھوٹا سا عمل ہے. ایک شیخ اور ایک مرید دونوں ایک ساتھ وضو کرنے بیٹھے تو نالی ایسے بنی تھی، شیخ یہاں بیٹھے مرید یہاں بیٹھا. وہ یہاں بیٹھ گیا اور وضو کرنا شروع کرنے جا رہا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں وضو کروں گا تو میرا استعمال کیا ہوا پانی میرے شیخ کے سامنے سے گزر کر جائے گا اور یہ شیخ کی بے ادبی ہے. تو وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے آ کے ادھر بیٹھ گیا اور ادھر بیٹھ کر کے اس نے وضو کیا. کل فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے خواب دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اپنے شیخ کے ادب کی وجہ سے میری مغفرت کر دی کہ میں صرف وہاں سے اٹھ کر ادھر آ کر بیٹھ گیا تھا کہ میرا استعمال کیا ہوا پانی میرے شیخ کے سامنے سے نہ گزرے. بس اس بات پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. تو بہت اعمال بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند آ جائے اور کون سا نیت اور کون سا ارادہ اللہ کو پسند آ جائے اور بالکل اس کے مقابل کس عمل پر اللہ ناراض ہو جائے. حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں. اتنے بڑے شیخ ہیں کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئے ہیں اور وہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور خانقاہی اور ذکر و اشغال کا سفر ہے. اس سفر میں اچانک ان کی نگاہ ایک عیسائی لڑکی پر پڑی. اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو نگاہ ہٹا لو. ان کی نگاہ پڑی، شیطان غالب آیا اور یہ نگاہ ہٹی نہیں، نگاہ اس پر سے ہٹی نہیں. بس اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اور ایسا جلال آیا کہ وہ حضرت عبداللہ اندلسی چند قدم اور چلے اور پھر یہ کہنے لگے کہ تم لوگ جاؤ، میں تو اب اس لڑکی سے شادی کروں گا. پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی. یہ اس کے گھر پہنچ گئے.
اور اس سے یوں کہا، اس کے باپ سے یوں کہا کہ ہم تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نکاح کر دیں گے، ہماری ایک شرط ہے کہ کیا اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو۔ تو انہوں نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی، اور پھر یوں کہا کہ 2 سال یا 3 سال ہمارے سور تم کو چرانے ہوں گے۔ تو گلے میں زنار ڈال کر، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر سوروں کو چراتے تھے، اور مریدین روتے رہے، خوشامد کرتے رہے، لیکن کسی کی بات نہیں سنی۔ یہ مریدین سب واپس آ گئے اور بہت اللہ سے رو دھو کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمارے شیخ کے دل کو پلٹ دیجئے اور ان کی زندگی کو بدل دیجئے، بہت دعائیں کی۔ جب سال گزر گیا تو انہی کے مرید تھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو شیخ کے پاس چل رہے ہیں۔ پہنچے شیخ کے پاس تو دیکھا کہ وہ جنگل میں کھڑے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، گلے میں زنار پڑی ہوئی ہے، ایک گلے میں سلیب پڑی ہوئی ہے، اور سور چرا رہے ہیں۔ جا کر کے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ پوچھا قرآن یاد ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں یاد، ایک لفظ بھی یاد نہیں۔ پھر حضرت شبلی نے سمجھایا، بات کی اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ جو حالات لائے تھے میرے تمہارے جیسوں کو سبق دینے کے لیے لائے تھے، کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق ملے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے لیے کوئی مقام طے نہیں کر دیا گیا ہے کہ جی اب آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہو تو یہاں سے نیچے آ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمارے اعمال سے اور ہماری طرف سے روگردانی کرو گے تو ہم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم اگر چاہیں گے تو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ایک جھٹکے میں واپس لے لیں۔ اب جو شبلی نے سمجھانا شروع کیا، سمجھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت کا وقت آ گیا اور دل پلٹ گیا۔ پوچھنے لگے کیا میں اس سے واپس نکل سکتا ہوں؟ شبلی نے کہا ہاں حضرت بالکل نکل سکتے۔ توبہ کی، کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوئے، اور پھر ساتھ وہاں سے واپس آئے۔ جب واپس چلے وہاں سے تو کہنے لگے کہ جس وقت تم لوگ مجھے چھوڑ کر گئے تھے اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ ایک پرندہ میرے سینے میں سے نکل کر اڑ کر چلا گیا، اور آج جب تم مجھے واپس لے کر چل رہے ہو تو مجھے ابھی ایسا محسوس ہوا کہ وہی پرندہ واپس میرے دل میں آ گیا، اور بس اس پرندے کا آنا تھا جو ان کو محسوس ہوا، وہ آنا تھا، سارا علم واپس آ گیا۔ وہ قرآن جو بھولے تھے قرآن واپس آ گیا، وہ حدیث جو بھولے تھے وہ واپس آ گئی، وہ سارے سلوک کے مسائل اور مناسک جو کچھ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے وہ سب واپس مل گئے۔ تو نیت کی ذرا سی گڑبڑی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی، اس لیے ہر وقت اپنے عمل پر ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، میرے اس کام سے میری آخرت کا فائدہ ہوگا یا میری آخرت کا نقصان ہوگا۔ قرآن جو ہمیں دعوت دیتا ہے کیا کہتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ دیکھو سب سے پہلی نیت یہ کرو کہ میں نے اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر لیا۔ وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں صرف اس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور جب خالص اللہ کی نیت ہوگی تو پھر نفع اور نقصان کا حساب و کتاب نہیں کرے گا۔
کہ مجھے نفع ہوا کہ نقصان ہوا. اس کی فکر یہ ہوگی کہ اللہ راضی ہوا کہ اللہ ناراض ہوا. ہر قدم پر اس بات کی فکر کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے. شیطان بہت سی مرتبہ ہم کو دنیاوی اعتبار سے کام کاج کرتے ہوئے، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہیں حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، کہیں کسی سے جلن میں مبتلا کر دیتا ہے، کہیں کسی کو نیچا دکھانے کا شوق پیدا کر دیتا ہے، کہیں کسی کو ذلیل کرنے کا شوق پیدا کر دیتا ہے، کہیں کسی کے سامنے اپنی عزت ظاہر کرنے کا شوق پیدا کر دیتا ہے. عجیب عجیب شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کر کے اور ان فکروں میں لگا دیتا ہے کہ میں ایسا کام کروں جس سے یہ ذلیل ہو جائیں، میں ایسا کام کروں جس سے ان کے مقابلے میں میں بڑا نظر آؤں، میں ایسا کام کروں کہ میں اپنے اس کام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں میں محبوب بن جاؤں. شیطان ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ وساوس انسان کے دل میں پنپنے لگتے ہیں تو یہ اچھے کاموں سے بھی غلط راہ پر چلا جاتا ہے. بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو ذلیل کر دوں اور میں ان کے سامنے عزت والا بن جاؤں، میں ان کو نیچا دکھا دوں اور میں ان کے سامنے اونچا بن جاؤں. شیطان اس طرح کے وسوسے اور خیالات پیدا کر کے ہمارے اچھے خاصے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے خوب غور کرے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا ارادہ کیا ہے، ہر حال میں اس کام کو کروں گا. اور اگر میرے اس کام سے اللہ ناراض ہو رہا ہے تو پھر کوئی میری کتنی خوشامد کرے، کوئی میری کتنی زبردستی کرے، میں کہا نا اللہ ناراض ہوگا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے کچھ ہو جائے. کتنی گناہ کی دعوت ملے، کتنے غلط کام کرنے کی دعوت ملے، کتنی برائیوں کی طرف اکسایا جائے، اگر نیت یہ ہے کہ جی نہ میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کر سکتا تو پھر آدمی اس پر جم جائے کہ نہ تم برا مانو یا بھلا، تم مجھ سے دوستی رکھو یا دوستی ختم کر لو، میں نے تو اللہ نے منع کر دیا، میں اس کام کو نہیں کر سکتا. سیدھی سیدھی بات. اور یہی ایمان کی علامت ہے کہ آدمی جم جائے. جتنا استقامت کے ساتھ اپنے ان اعمال پر جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں جمع رہے گا، اللہ اس کی استقامت کی برکت سے اس کے اندر پختگی پیدا کر دے گی. اس لیے ہر قدم پر ہم کو یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میرا یہ عمل کیوں ہے، کس لیے ہے. بار بار نیت کا ٹٹولنا. میں ذکر کر رہا ہوں، میرے اس ذکر میں نیت کیا ہے، میں کس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے ذاکر کہیں، لوگ مجھے بڑا ذکر کرنے والا کہیں، لوگ مجھ سے آ کر مصافحہ کریں، لوگ مجھے آ کر ہدیہ دیں، یا میرے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، میں اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ اپنے ان بندوں میں شمار کر لے جو اللہ کو یاد کرنے والے اور ذاکرین کہلاتے، اللہ ان میں شمار کر لے. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہر وقت ہر پل اس بات کو ہمیں سوچنا اور دیکھنا پڑے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال میں خرچ کر رہا ہوں، کیوں خرچ کر رہا ہوں؟
اس لیے کہ لوگ بڑا سخی کہیں، اس لیے کہ لوگ میرے مال سے متاثر ہو جائیں، لوگ میرے خرچ کرنے کی وجہ سے میرے دروازے پر لائن لگائیں، یا کہ میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے مخلوق پر یا دین کی ضرورتوں پر خرچ کروں گا تو اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب کرے گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو ہم نے علم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میرے رب، میں نے تیرے علم کی تبلیغ میں اور تیرے علم کی اشاعت میں اور تیرے مخلوق کو سمجھانے میں اپنا سارا وقت خرچ کیا، اپنی صلاحیتیں خرچ کی، اپنا سب کچھ ہم نے لگایا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو بڑا عالم کہیں، لوگ تم کو بڑا مقرر کہیں، لوگ تمہاری تعریفیں کریں، یہ سب تم اس لیے کر رہے تھے۔ سو دنیا میں وہ کیا جا چکا، لوگوں نے تمہاری تعریفیں کر دیں، لوگ تم کو بڑا عالم سمجھتے رہے، لوگ تم سے آ کر مصافحہ کرتے رہے، یہ سب ہو چکا، یہاں ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر اسی طرح ایک مالدار کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ جی اے اللہ، آپ نے جو مجھے مال دیا وہ میں نے آپ کے بندوں پر خرچ کیا، دین کے راستے میں خرچ کیا، دین کے تقاضوں پر خرچ کیا، دینی کام کرنے والوں پر خرچ کیا، دینی اجتماعات پر خرچ کیا، یہ خرچ کیا، یوں خرچ کیا، وہ سب بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ دنیا میں تم کو بڑا خرچ کرنے والا، بڑا سخی، بڑا دل کا نرم، بڑا دینی ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھیں اور کہیں، تو وہ دنیا میں سمجھا جا چکا، کہا جا چکا، لوگوں نے تمہاری تعریفیں کی، لوگوں نے تمہارے تذکرے کیے، لوگوں نے خوب تمہاری واہ واہی مچائی کہ واہ واہ فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں صاحب نے یہ کر دیا، خوب چرچے ہو چکے۔ اب دنیا میں، اب یہاں آخرت میں تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ایک فرشتے کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک مجاہد کو بلایا جائے جس نے بڑی قربانیاں دی ہوں گی دین کی خاطر، بڑی قربانیاں دی ہوں گی، قربانیوں کے انبار ہوں گے، قربانیوں کے انبار ہوں گے، خوب قربانی دی ہوگی، اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، اپنا کاروبار چھوڑ دینا، اپنا وطن چھوڑ دینا، گرمی سردی برداشت کرنا، سب کچھ کیا ہوگا، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی جان تک اس نے لگا دی ہوگی، اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو جان دی تھی، ہم نے تم کو مال دیا تھا، ہم نے تم کو صلاحیت دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے صبح سے لے کر شام تک قربانیوں کے انبار لگا دیے تھے۔ جیسے تبلیغ کی زبان میں کہ جی روزانہ 8 گھنٹے لگائے اور سال کے 4 مہینے لگائے، اور یہ کیا اور یہ کیا، اور یوں ملکوں کے تقاضے پورے کیے، اور یہ کرتا رہا اور وہ کرتا رہا، اور بہت آگے بڑھ جاؤ، اور آگے بڑھ کر کے اتنی جان بھی اسی پر لگا دی، نہ کاروبار پلٹ کر دیکھا، نہ گھر پلٹ کر دیکھا، نہ یہ دیکھا نہ وہ دیکھا، سب اسی پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تم نے یہ سب تو کیا، لیکن اس سب کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں بڑا قربانی والا سمجھنے لگیں، لوگ تمہاری قربانی کی قدر کرنے لگیں، اور لوگ تمہاری قربانی کی وجہ سے تم کو آگے آگے رکھنے لگیں۔
لوگ تمہاری قربانی کی وجہ سے تم سے مسافر کرنے لگیں، لوگ تمہاری قربانی کی وجہ سے تمہارے پاس اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو لے کر آنے لگیں، تم یہ سب دنیا میں اس لیے کر رہے تھے تو وہ سب کچھ دنیا میں کیا جا چکا۔ تمہاری قربانیوں کی وجہ سے تمہیں مسند بھی مل گئی، تمہاری قربانیوں کی وجہ سے تم کو اعزاز اور اکرام بھی مل گیا، تمہاری قربانیوں کی وجہ سے تم کو آگے آگے بھی رکھا گیا، تمہاری قربانیوں کی وجہ سے تم سے مسافر بھی کیے گئے، وہ سب کچھ دنیا میں ہو گیا۔ آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور پھر ایک فرشتے کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ منہ کے بل کھینچ کر اس کو جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اب یہ بتاؤ کہ جب علماء، مجاہدین اور سخی ان کی نیتوں کے بگاڑ پر جب اتنا خطرناک معاملہ ہے تو بتاؤ میرا تمہارا کیا بنے؟ میری تمہاری نیتوں کا کیا حال ہے؟ ہر پل شیطان مارا مار لگا ہوا ہے، ایک گھنٹہ بھی تو نیت نہیں صحیح رہ پاتی، ایک گھنٹہ کیسے کیسے نیتوں کی بربادی اور کیسے کیسے اعمال کی بربادی شیطان نے کھلونا بنا رکھا ہے ہمیں تو، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم اشراق پڑھ رہے ہیں، ہم چاشت پڑھ رہے ہیں، ہم اوابین پڑھ رہے ہیں، ہم یوں اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، یوں محنت کر رہے ہیں، یوں قربانی دے رہے ہیں، اور سب نے ہم کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور کیا سے کیا ہم اپنے کو سمجھنے لگے، اور کیا سے کیا اپنے بارے میں رائے قائم کرنے لگے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، حال یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل ریا سے بھرا پڑا ہوا، اور اپنی ان ساری چیزوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے کچھ نہ کچھ مقاصد چھپے پڑے ہوئے، اور ان مقاصد کے حصول میں ہر دن ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں کل آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ استحضار ہی دل سے نکل چکا ہے، اس لیے ڈر ہی نہیں لگتا، خیال ہی نہیں آتا۔ اور اس سب میں آپ سب سے زیادہ خطرے کے حال میں ہم ہیں، آپ سب سے زیادہ خطرے کے حال میں ہیں۔ ہمارا حال تو یوں ہے کہ آگ کے انگاروں پر چل رہے ہیں، آگ کے انگاروں پر چل رہے ہیں۔ کب شیطان کدھر سے جلا دے گا، اور شیطان کدھر سے ہماری کی کرائی پر پانی پھیر دے گا، شیطان کدھر سے ہم کو ملیا میٹ کر دے گا، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہر پل اپنی نیت کو بار بار ٹٹولنا اور بار بار اس کو درست کرنے کی فکر کرنا۔ میری نیت کی خرابی میرے سالوں کے روزوں کو برباد کر دے گی، میری سالوں کی تہجد کو برباد کر دے گی، میری سالوں کی اشراق و چاشت کو برباد کر دے گی، میرے 20 قرآن کو برباد کر دے گی، میری ہزاروں ہزار ذکر کی تسبیحات کو برباد کر دے گی، اگر یہ نیت بگڑ گئی، اگر یہ نیت بگڑ گئی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی، اور ایسی تفسیر کے پوری تفسیر میں کوئی ایک لفظ نقطے والا استعمال نہیں کیا، بغیر نقطے کی تفسیر لکھی۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، ادھر ملک الموت آ گیا، ادھر شیطان آ گیا، اور شیطان آ کر کہتا ہے کہ راضی اللہ ہے، اس کی دلیل دو، اللہ ہے، اس کی دلیل دو۔ امام راضی نے دلیل دینا شروع کی، ایک دی اس نے کاٹ دی، دوسری دی اس نے کاٹ دی، تیسری دی اس نے کاٹ دی، 100 دلیلیں دی اللہ کے ہونے کی، اور شیطان نے 100 کی 100 دلیلوں کو کاٹ دیا، اور راضی بے بس ہو گئے۔ ایمان کے جانے کا خطرہ سر پر منڈرانے لگا۔ ان کے شیخ کو کشف ہوا کہ راضی کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، اور
اور شیطان نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اللہ کے وجود پر راوی سے دلیلیں مانگتا ہے اور شیطان ان کی دلیلوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، ڈر ہے کہ راوی کا ایمان چلا جائے گا۔ شیخ وضو کر رہے تھے، پانی ہاتھ میں تھا، زور سے نالی میں مارا اور یوں کہا، راوی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ بس شیخ کا یہ کہنا تھا کہ دل پر القاء ہوا، امام راضی کے دل پر القاء ہوا، اور اب جو شیطان نے دلیل مانگی تو فوراً کہا، چل ہٹ، میں اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو شیطان نے پھر جھٹکا دیا کہ راضی تیرے علم نے تجھے بچا لیا، راضی تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ شیخ مکمل متوجہ تھے، پھر فرمایا، کہہ مجھے میرے اللہ نے بچایا، کہہ مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ تب راضی نے کہا کہ نہ، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت موت تک کرنی ہے، موت تک، اپنے اعمال کی حفاظت موت تک کرنی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے مریض بنے رہو، ڈاکٹر کے مریض بنے رہو، تاکہ ڈاکٹر تمہارے مرض پر فوراً تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر کسی کو ڈاکٹر نہ بنایا تو مرض آئے گا اور تم پریشان ہو گے کہ میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑے رکھنا تاکہ اس نسبت کی توجہ حاصل ہوتی رہے، ایمان بچ سکے، اعمال بچ سکیں۔ ہاں، دنیا میں جتنے ہمارے مشائخ گزرے ہیں، جتنے ہمارے محدثین اور علماء اور فقہا گزرے ہیں، سب کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، کوئی بغیر لگام کے نہیں تھا، سب نے اپنی لگام اپنے کسی بڑے کے ہاتھ میں دے رکھی تھی، سب نے اپنی لگام کسی بڑے کے ہاتھ میں دے رکھی تھی کہ جی میں آپ کا تابع ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام ان سے لے لیے، اور جن کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ رہی اور وہ خود بڑے بن بیٹھے کہ جی اب مجھے کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بڑا ہو گیا ہوں، وہ پٹری سے اتر گئے۔ تاریخ بڑی پڑی، ایک نہیں سینکڑوں افراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے نہیں کیا اور بڑوں کے تابع اپنے کو نہیں رکھا، اپنا خود بڑے بن گئے، وہ اپنی پٹری سے اتر گئے۔ علم کے پہاڑ تھے، علم کی کمی نہیں تھی۔ ہندوستان کے اندر علم کے اعتبار سے ہمارے موجودہ دور میں علامہ مودودی سے بڑا علم والا موجودہ دور میں نہیں آیا، اتنا زبردست علم تھا ان کے پاس۔ بات کیا تھی کہ خود بڑے بن بیٹھے تھے اور یوں سمجھ لیا تھا کہ اب میرے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو بڑا بناؤں۔ جب وہ خود بڑے بنے تو پٹری سے اتر گئے۔ پھر پتہ کیا کہا؟ پھر یوں کہنے لگے کہ میں اپنی بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لوگ میری بات نہیں سمجھتے تھے، میرے دل میں یہ آیا کہ میں اپنی بات قرآن کی آیت کے نیچے لکھ دوں گا تو لوگ مان لیں گے۔ تو اس لیے کیا کیا؟ قرآن کی تفسیر لکھی اور اس میں ساری اپنی من کی باتیں قرآن کی آیتوں کے نیچے لکھ دی۔ سینکڑوں ایسے افراد ہیں، تو ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو۔ ڈاکٹر خود بیمار پڑ جائے اپنا علاج خود نہیں کر پاتا، اپنا علاج خود نہیں کر پاتا، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مرض یہ ہے اور اس مرض میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا،
اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس دوا کا یہ فائدہ، اس دوا کا یہ نقصان، اس دوا کا یہ فائدہ، اس دوا کا یہ نقصان، وہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس روحانی دنیا میں ہر انسان کو اپنے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کو کسی ڈاکٹر کے حوالے کرے، اور کیسے کرے یہ بھی بتا دیا، اعتماد کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ، کہ پھر جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے اس پر 100% اعتماد کرے کہ جی اب میرے لیے سیدھی راہ جو طے ہوگی وہ جو یہ بتائیں گے وہی ہوگی، مجھے اس پر اعتماد ہے، اس بات پر اعتبار ہو کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے، میری ہدایت اور میرے منزل پر پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف اب یہی ہے، اور اعتقاد اس درجے کا ہو کہ ساری دنیا کے کتب اور ابدال، ساری دنیا کے کتب اور ابدال، ساری دنیا کے علماء اور مشائخ سب جمع ہو جائیں اور ان سب کی موجودگی میں اگر میرا شیخ موجود ہے تو یہ یقین کرے کہ ان سب میں سب سے بڑا مقام میرے شیخ کا ہے، تب اصلاح ہوگی، تب تربیت ہوگی، تب یہ راہ راست پر پہنچے گا۔ ہاں لیکن پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں حالات لا کر ہم کو یہ سکھاتے اور بتاتے بھی رہے، جیسے بھی میں نے آپ کو سنایا کہ عبداللہ اندلسی وقت کے شیخ ہیں، شبلی ان سے بیعت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب عبداللہ اندلسی پٹری بدل کر دوسری راہ چلے گئے تو شبلی نے یہ نہیں کہا کہ جی اب چاہے وہ غلط چلیں یا صحیح چلیں، ہم نے چونکہ ان کو شیخ مان لیا ہے اس لیے اب ہم کو انہی کے پیچھے چلنا ہے، جہاں جائیں گے وہاں چلے، نہ، ہم نے شریعت تمہارے سامنے رکھی ہے، ہم نے قرآن تمہارے سامنے رکھا ہے، ہم نے حدیث تمہارے سامنے رکھی ہے، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی چیز تم کو ایسی لگ رہی ہے، ایسی نظر آ رہی ہے، یا دنیا کے اہل علم، دنیا کے علماء تم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے، جو کرے وہ قرآن و سنت کے خلاف کر رہا ہے، تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس غلط کو غلط جان کر اس سے الگ ہو اور اس کے صحیح ہونے کی دعا کرو، اس کے صحیح ہونے کی دعا کرو کہ اللہ یہ غلط راستے پر چلا گیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوگا، اپنے کرم سے آپ اس کو واپس سیدھے راستے پر لے آئے، غلط کی اتباع نہیں۔ قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اتباع ان کی اختیار کرو جو اللہ کے سامنے انابت اختیار کرنے والے ہوں۔ انابت کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر غرور، اکڑ، گھمنڈ نہ ہو۔ انابت کا مطلب یہ ہے کہ نہایت متواضع زندگی ہو، نہایت تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں، کوئی غلطی پر متوجہ کرے فوراً اس غلطی پر متوجہ ہو کر اپنی بات کو غلط مان لینا اور غلط کا غلط اعلان کر دینا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہے انابت۔ سینکڑوں مشائخ کی تاریخ پڑھیے کہ جب لوگوں نے انسان ہے، ہر انسان کی زبان سے کوئی بات غلط نکل سکتی ہے، کہہ سکتا ہے، اس سے غلطی ہو جائے تو کیا کرے کہ جی فلاں بات مجھ سے غلط نکل گئی اور میں اپنی اس غلطی سے رجوع کرتا ہوں، میں واپس آتا ہوں، میں نہ میری یہ بات ہے، نہ میرا یہ یقین ہے، نہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ یہ ہے انابت اختیار کرنے والوں کا راستہ۔ تو انابت اختیار کرنے والوں کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ وہ ہماری نیت درست کراتے رہیں گے، وہ ہماری نیت درست کراتے رہیں گے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، ہاں، ایک ایک عمل پر متوجہ کریں گے۔ ایک بزرگ کے پاس میں گیا ملاقات کے لیے، تو وہ بزرگ جو ہے وہ معانقے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ان کی جیب میں یہاں ڈائری رکھی تھی، پین رکھا تھا، انہوں نے اپنی جیب سے وہ ڈائری نکالی، پین نکالا، اپنے خادم کے ہاتھ میں پکڑایا،
اور پکڑا کر پھر مجھ سے معانقہ کیا. معانقہ کرنے کے بعد انہوں نے خادم سے پوچھا کہ مجھ سے تم نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ ڈائری اور پین نکال کر مجھے کیوں دیا؟ تو اس نے کہا حضرت بتا دیجیے. کہنے لگے یہ ڈائری اور پین نکال کر میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ جب کسی عالم سے، اہل اللہ سے، اللہ والوں سے ملاقات کرو اور معانقہ کرنا ہو تو معانقہ ایسے حال میں نہ کرو کہ تمہاری کسی چیز سے اس کو تکلیف ہو جائے. میں نے یہ قلم اور ڈائری اس لیے نکالی کہ میں مولانا سے معانقہ کروں گا تو یہ قلم اور ڈائری ان کے چبھ نہ جائے، اس لیے میں نے نکال کر تمہارے ہاتھ میں پکڑائی. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کس لیے کر رہے ہو، ایسا کیوں کیا؟ اسی سے پھر نیتوں کی اصلاح ہوتی ہے، پھر تربیت ہوتی ہے، پھر انسان بنتا ہے، پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہر پل ہم تم خطرے کی راہ سے گزر رہے ہیں، خطرے کی راہ سے گزر رہے ہیں. کب شیطان ہمارا ایمان اچک لے جائے، کب شیطان ہمارے اعمال کو برباد کر دے، کب نفس ہم پر غالب آ جائے، کچھ پتہ نہیں. اچھا خاصا آدمی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، عجیب ایک دم حال آیا اور سب ختم، نہ نماز، نہ قرآن، نہ ذکر، کچھ نہیں. تہجد گزار آدمی، پابندی سے تہجد پڑھنے والا، عجیب حال آیا، ایک دم تہجد غائب. اب یہ جو حال ہم پر آتا ہے، نماز کا چلا جانا، ذکر کا چلا جانا، قرآن کا چلا جانا، گناہ کا دل چاہنا، اچھے کاموں کا دل نہ لگنا، اپنی منچاہی چیزوں کا پسند آنا، من کے خلاف چیزوں سے پریشان ہونا، یہ سب بیماریاں ہیں، یہ سب بیماریاں ہیں. اور ان بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، علاج کرانا پڑے گا. اچھا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں کہ جی بھائی یہ اس میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، بڑے ثواب کا کام، بڑی اچھی چیز، اس کو کر لینے میں کیا حرج ہے. اب اگر ڈاکٹر سے یہ کہے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب سیب تو بڑا اچھا پھل ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہو سیب کھانے سے؟ ڈاکٹر صاحب اب کھجور تو بڑی طاقتور چیز ہے، آپ کھجور کھانے سے کیوں منع کر رہے ہو؟ تھوڑی سی کھا لینا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہ بھائی ڈاکٹر تم ہو یا ہم، مریض تم ہو یا میں؟ جب تم مریض ہو اور میں ڈاکٹر ہوں تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. شیطان اسی پر نہیں آنے دیتا. حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کو ایک شعر میں کہا ہے، 4 شرطیں لازمی ہیں استفادے کے لیے، شیخ سے نفع اٹھانے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے. فرمایا 4 شرطیں لازمی ہیں استفادے کے لیے، اتباع و اطلاع و اعتقاد و انقیاد. کس اتباع کرے، جو کہا جائے اس کو مانے اور اپنے حالات کی اطلاع دے، اور شیخ کی اطاعت کرے، جیسے بتایا جائے ویسے دوا کا استعمال کرے اور شیخ پر اعتماد کرے. اسی لیے فرمایا کہ ڈاکٹر کا انتخاب کرنے سے پہلے اس بات کا اعتماد حاصل کر لو کہ جس کو ہم اپنا ڈاکٹر منتخب کر رہے ہیں یہ قرآن اور سنت کا جاننے والا ہے یا نہیں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہماری رہبری کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. یہ ڈاکٹر ایسا ہے کہ اس تک ہم پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے. ہاں، پتہ چلا امریکہ کے ڈاکٹر کا انتخاب کر لیا، میں نے کہا یہ علاج امریکہ کے ڈاکٹر سے کریں گے، بیٹھے ہندوستان میں ہیں، تو اب بتاؤ کہ اس ڈاکٹر کو اپنا حال کیسے بتاؤ گے؟
کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، جب تک مریض کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے علاج نہیں کرتا۔ صاف کہہ دیتے کہ جی تم جہاں رہتے ہو وہیں کوئی ڈاکٹر دیکھ لو۔ جو قابل ڈاکٹر ہوگا وہ کبھی بغیر دیکھے علاج نہیں کرے گا، میں نے کہا جی جہاں وہیں کر لو۔ ہمارا شوق کیا ہے کہ جی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا اسٹیٹس حاصل کر لو، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا اسٹیٹس حاصل کر لو کہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے، پھر چاہے اس ڈاکٹر کے پاس کبھی جا سکو یا نہ جا سکو، اس کو اپنا حال بتا سکو یا نہ بتا سکو، اس سے کچھ پوچھ سکو یا نہ پوچھ سکو، اس سب سے مطلب واسطہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیعت جو ہوئے تھے وہ برکت کے لیے ہوئے تھے، اصلاح و تربیت کے لیے ہوئے ہی نہیں تھے۔ تو اب اصلاح و تربیت، تو جس کو اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے اسے ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور جسے برکت کی ضرورت ہے تو وہ تو ماشاءاللہ مل گئی۔ اور کل قیامت کے میدان میں برکت، خالی برکت کام نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، فاطمہ تجھے یہ بات کل قیامت کے میدان میں نفع نہیں دے گی کہ تو فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات خالی نبی کی بیٹی ہو جانا یہ تیرے لیے نفامند نہیں ہے، خالی نبی کا بیٹا ہو جانا یہ تیرے لیے نفامند نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور نوح علیہ السلام اس کو بلا رہے ہیں کہ آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، کہ نہ ابا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے سامنے اس بیٹے کو پانی کی ایک بوجھ میں اٹھا کر بہا دیا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ نبی کا بیٹا ہونا خالی اس کو نفع نہیں دیتا، بلکہ نبی کا بیٹا ہونا نبی کی اتباع کے ساتھ نفع دے گا، نبی کے ساتھ نفع دے گا، اتباع کے ساتھ نفع دے گا۔ اس لیے خالی برکت، خالی نسبت، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہر قدم پر یہ دیکھنا پڑے گا میرا کیا حال ہے، میرا کیا حال ہے، اور جب اس پر غور کرو گے کہ میرا کیا حال ہے اور اپنے سامنے آئینہ رکھو گے تو پھر نظر آئے گا۔ ہاں چہرے پہ کالک لگی ہو، دوسروں کے بتانے سے آدمی کالک یہاں لگی ہوتی، ہاتھ یہاں پھیر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آئینہ دیکھتا ہے تو جہاں کالک ہوتی ہے وہیں ہاتھ جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے سہارے مت رہو، اپنے آئینے کے سامنے خود کھڑے ہو اور وہاں اپنا آپ دیکھو میں کیسا ہوں۔ اور اپنا آئینہ کیا ہے کہ تنہائی میں آنکھ بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے اپنے بارے میں سوچو، میرے اندر کبر کتنا ہے، میں کتنی اپنے بڑوں کی بات مانتا ہوں، میں کتنا قرآن اور سنت کے مزاج کو سمجھ کر قرآن اور سنت کے مطابق چل رہا ہوں، میں کتنا شریعت کی پابندی کرنے والا ہوں، کتنا اپنے مزاج کے خلاف میں قدم اٹھانے والا ہوں۔ ایک ایک بات کو سوچو، اندر سے خود جواب آتا رہے گا کہ تیری یہ خرابی، تیری یہ خرابی، تیری یہ خرابی، تیری یہ خرابی۔ آج کل تو شیخ سے تعلق صرف تعویذ اور دعا کا رہ گیا کہ جی حضرت تعویذ دے دو، حضرت پانی پڑھ دو، حضرت دعا کر دو، بس۔ کوئی اپنے کو بیمار سمجھ کر علاج کرانے کے لیے تیار نہیں کہ جی مجھے دوا کی ضرورت ہے، مجھے علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا اگر چاہتا بھی ہے تو یہ چاہتا ہے کہ دوا میٹھی میٹھی ملے، کبھی دوا لینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی شیخ یہ کہہ دے کہ تیرے اس مرض کا علاج یہ کڑوی گولی ہے، وہ کہے گا ہاں ہے تو لیکن مگر چونکہ، ہاں وہ لینے کو تیار نہیں۔
میرے بھائیوں دوستوں عزیز بزرگوں، اس لیے ہم کو ہر وقت اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنی نیتیں، اپنے ہر کام کو کرتے وقت یہ خیال کرنا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی، 4-5 حج کر آیا، اللہ کی توفیق سے گیا حج جیسا عمل۔ کسی اجنبی شہر میں پہنچا، وہاں لوگ نہیں جانتے تھے کہ جی یہ آدمی 5 حج کر چکا ہے۔ اب یہ وہاں بیٹھ کر باتیں شروع ہوئیں، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ میں نے کتنے حج کر رکھے ہیں۔ تو باتوں میں کہتا ہے کہ جب میں تیسرے حج میں گیا تھا نا تو وہاں فلاں صاحب ملے تھے اور وہاں ایسا ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا۔ پھر بے چین ہوا، پھر کوئی بات نکلی تو کہنے 5ویں حج میں جب میں گیا تھا تو فلاں جگہ پر تو ایسا ہو گیا تھا۔ بس شیطان اپنا کام کر گیا، اس نے اس کے ان 5 حجوں پر پانی پھروا دیا کہ یہ سارے حج صرف ریا اور دکھلاوا بن کر رہ گئے، صرف ریا اور دکھلاوا بن کر رہ گئے۔ اور آگے چلو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی محنت اور اللہ کے راستے میں پھرنے کی توفیق دے دی، اور یہ صوبوں میں گیا، شہروں میں گیا، ملکوں میں گیا۔ اب اس کے بعد پھر جب یہ لوگوں کے سامنے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے گیا، علاقوں میں پھیرا، تو پھر اس نے بیان کرنا شروع، جی میں انگلینڈ گیا تھا تو ایسا ہوا، اور جی میں فلاں ملک گیا تھا تو ایسا ہوا، اور جی میں فلاں صوبے میں گیا تو یہ ہوا، اور فلاں پہاڑی علاقے میں گیا تو یہ ہوا، اور فلاں جنگلوں میں گیا تو یہ ہوا۔ وہ اتنی اس نے اچھا اب شیطان کا کارگزاری سنا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے ذہن بنیں گے، اور وہ کارگزاری کے بجائے شیطان لوگوں کے سامنے یہ سب کہلوا کر میرے سارے اعمال کو اکارت کر رہا ہے کہ جی سامنے والا یہ سمجھے گا کہ ماشاء اللہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ملا جی ہیں، یہ ملا جی ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹرین میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، انگریزی تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ، وہیں کچھ لوگ ہمارے جیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ آپس میں کچھ ملکوں کی یا کسی ٹاپک پر کچھ ان کی بحث چل رہی تھی، تو ہمارے جیسے جو ملا جی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ملا جی اس میں بول پڑے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ایسا نہیں ایسا، اور ارے ملا جی تو تم سے کیا مطلب، تم کیا جانو دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پھر کوشش کی دوبارہ، اچھا ان کو یہ لالچ کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، کچھ ان سے بات ہو جائے اور یہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے، اور ان کا وہ پھر دوبارہ انہوں نے کوشش کی تو پھر دوبارہ انہوں نے کہا مطلب یہ اپنا کام کرو، کہاں تو ہمارے بیچ میں پڑھ رہے سب باتیں تمہارے مطلب کی تھوڑی۔ تو اب وہ صاحب اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا، تو وہ فوراً ان کے سامنے ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو چھوڑ ان سے مخاطب ہو، اور ان سے مخاطب ہو کر کے انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ کہنے میں جب جاپان گیا تھا تو جاپان کی یونیورسٹی میں فلاں جگہ میرا لیکچر ہوا تھا، اس وقت میں نے پروفیسرز کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اور پھر جب میں آسٹریلیا گیا، آسٹریلیا میں سارے پی ایچ ڈی ہولڈر سب جمع تھے، ان کے سامنے میں نے یہ کوشچن پٹ اپ کیا تھا، اور اس پر سارے جو پی ایچ ڈی ہولڈرز تھے وہ سب انگوش بدندہ رہ گئے۔ اور میں ایک مرتبہ امریکہ کی فلاں یونیورسٹی میں گیا تھا، اس میں جب میرا لیکچر ہوا سارے، اب وہ جو انہوں نے 3-4 جگہ کے نام لیے تو وہ جو انہیں سب ملا جی سمجھ رہے تھے وہ سب ہیں ملا جی، تم وہاں تم وہاں تم وہاں، وہ سب متوجہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے جم کر کے ایمان کی اور آخرت کی بات کی اور اللہ کی طرف دعوت دی اور سمجھایا، ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کام والے بنائے۔ تو کبھی ایسی نوعیت ہوگی، وہ ایک وقت اور حالات کے اعتبار سے فیصلہ لینے کی چیز ہوگی، اور پھر اس وقت بھی اپنی نیت ٹٹولنی ہوگی، اس وقت بھی اپنی نیت ٹٹولنی ہوگی کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اپنے دنیا کے اسفار کے چرچے میں کیوں کر رہا ہوں، نیت ٹٹولنی پڑے گی، ورنہ شیطان ایسے موقع پر بھی مار دے گا۔ ایک بزرگ نے اپنے مریدین کو
ترغیب دی کہ اسراف سے بچنا چاہیے، فضول خرچی ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، نہانے میں، دھونے میں، کپڑوں، سب ہر چیز میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ تو ان کا ایک مرید تھا گاؤں کا رہنے والا، وہ آیا تو دیکھا کہ حضرت نہا رہے ہیں اور کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، اور مرید جو ہے وہ کنویں میں سے ڈول نکالتا ہے اور ان کے اوپر انڈیل دیتا ہے، پھر ڈول نکالتا ہے، پھر انڈیل دیتا ہے، پھر ڈول نکالتا ہے، پھر انڈیل دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے لیے تو حرام اور تمہارے لیے حلال، ہم سے کہتے اسراف مت کرو، اور خود جو ہے وہ اپنے اوپر ڈول پہ ڈول ڈلوائے چلے جا رہے۔ تو شیخ اس کے جواب میں یہ کہتے کہ ہاں تیرے لیے حرام میرے لیے حلال۔ ایک دن دو دن، وہ جلدی میں ہوتا تھا، ایک دن اس کی چھٹی تھی تو وہ رک گیا، کہ لے حضرت یہ بتا تو دو کہ تمہارے لیے حلال کیسے اور میرے لیے حرام کیسے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں نہاتے ہو، تم کیوں نہاتے ہو؟ کہنے لگے جی میل صاف کرنے کے لیے، بدن کا میل صاف کرنے کے لیے، بدن کی گندگی دور کرنے کے لیے۔ فرمایا تو بدن کا میل اور بدن کی گندگی تو ایک دو ڈول میں دور ہو جائے گی، اب اس سے زیادہ اگر خرچ کرو گے تو اسراف ہے۔ اور میں نہاتا ہوں جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، میں نہاتا ہوں جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تو اب ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تو جب ایک ڈول کا پانی ختم ہو جائے گا پھر ٹھنڈک کی ضرورت، پھر جب دوسرے ڈول کا ختم ہو جائے گا تو پھر ٹھنڈک کی ضرورت، تو میرے لیے حلال تیرے لیے حرام۔ نیت کا فرق ہے کہ نہانے والے کی نیت الگ ہے۔ ہر کام میں ہم یہ سوچیں کہ ہماری نیت وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، ہماری نیت وہ ہے جس سے ہمارا کام غلط نہ ہونے پائے، ہماری پکڑ نہ ہونے پائے۔ ہر کام میں یہ سوچیں، جتنا اپنی نیت کو ہم اچھا اور درست کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اعمال بھی جاندار ہوں گے اور اعمال میں لذت بھی آئے گی۔ جو عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس عمل میں لذت عطا فرما دیتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اس بات کی فکر کرنا کہ میرا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، نیت کا ٹٹولنا، نیت کا درست کرنا، اور پھر نیت کے بارے میں معلوم کرنا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں کیا کیا نیت کروں۔ کس سے معلوم کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے معلوم کرو، پوچھو ان سے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس میں کیا نیت کروں، کاروبار کر رہا ہوں کیا نیت کروں، بچے کی شادی کر رہا ہوں کیا نیت کروں، سفر میں جا رہا ہوں کیا نیت کروں۔ عام طور پر ہم مسجد آتے ہیں ایک نیت ہوتی ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، حالانکہ مسجد میں آنے کی دسیوں نیتیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں ایمان والوں کی زیارت کروں گا، مسجد جا رہا ہوں ایک عالم کی زیارت کروں گا، مسجد جا رہا ہوں اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں کوئی بیمار ملے گا اس کی عیادت کروں گا، مسجد جا رہا ہوں راستے میں تکلیف دینے والی چیز ملے گی اسے ہٹا دوں گا، مسجد جا رہا ہوں راستے میں کوئی ضرورت مند ملے گا اس کی مدد کر دوں گا، مسجد جا رہا ہوں کوئی بے سہارا ملے گا اس کو سہارا دے دوں گا، مسجد جا رہا ہوں کوئی بھوکا اگر ہوگا تو اسے کھانا کھلا دوں گا، مسجد جا رہا ہوں کوئی یتیم ملے گا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر دوں گا۔ دسیوں بیسیوں نیتیں جو ایک مسجد کے آنے جانے میں ہم کر سکتے ہیں۔ زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا، ہم نے اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے کام جو بظاہر اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان اچھے کاموں میں غلط نیتوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اچھے کاموں میں غلط نیتوں کے ساتھ، کچھ نہیں صرف اتنی ہی نیت کر لی، ہم جانتے ہیں یہ کام غلط ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے،
لیکن اس لیے کریں گے کہ ان کو تکلیف ہوگی. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم سب کی زندگی میں کہ جن سے تھوڑی چڑ ہوتی ہے، جن سے تھوڑا سا انبن ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ انہیں تکلیف ہو. کہ ہم تمہیں چڑھانے کے لیے کر رہے تھے، ہم تمہیں ستانے کے لیے کر رہے تھے. اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، اگر یہ نیتیں آ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کا دل توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم بیت اللہ کی دیوار کو ہتھوڑے سے مار مار کر توڑ کر زمین کے برابر کر دو، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا ایمان والے کا دل دکھانے پر اللہ کو غصہ آتا ہے. کہ یہ کام صرف ایمان والے کا دل دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کا دل دکھے، یہ پریشان ہو، اس کو تکلیف ہو. ایمان والے کی شان نہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی شان نہیں. یہ اچھی نیتوں کے ساتھ اچھا بندہ بن کر، اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بن کر دنیا میں جو جینا چاہتا ہے اس کی یہ شان نہیں. اس کی یہ شان نہیں کہ وہ صرف لوگوں کو چڑھانے کے لیے کوئی کام کرے، صرف لوگوں کا دل دکھانے کے لیے کوئی کام کرے. ایمان والے کی تو شان یہ ہے کہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اس کا دل جوڑنے کی کوشش کرے، اس کا دل جوڑنے کی کوشش کرے. تعزیت کا اجر اور ثواب اور بیمار کی عیادت کا اجر اور ثواب کیوں اتنا رکھا؟ آپ کو معلوم ہے ایک بیمار کی عیادت کرنا کتنا زبردست. کیا کرنا ہے؟ خالی اس کے گھر جانا ہے، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے، کس کو دکھایا، کیا تکلیف ہے، اب کیسی طبیعت ہے، دوا لی، بس. اتنی بات کر کے جتنی دیر بیٹھا رہے، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، فرمایا جب گھر سے نکلتا ہے تب سے لے کر اور گھر واپس آنے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ نماز کے لیے تو نہیں کہا کہ جی نماز پڑھنے جاؤ گے اور نماز سے لوٹ کر آؤ گے تو 70,000 فرشتے دعا کریں گے. حالانکہ مریض کی عیادت سے زیادہ بڑا عمل ہے نماز. مریض کی عیادت کرنے نہ جائے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہوگا. پھر اللہ نے مریض کی عیادت پر اتنا بڑا انعام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ میرے جانے سے اس مریض کی دلجوئی ہوگی، اس مریض کی دلجوئی ہوگی، اس کو ہمت بندھے گی. تعزیت کرنے والوں کے لیے اجر کیوں رکھا؟ کہ وہ جو ٹوٹے دل والا ہے میرے جانے سے، ہمت دلانے سے اور میری اس کے دل کی تکلیف کو کم کرنے کی باتوں سے اس کا دل تھوڑا سا جو جائے گا، اس کی تکلیف تھوڑی کم ہو جائے گی، اس لیے اس پر اجر رکھا. تو مسلمان تو یہ ہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ تم دنیا کے اندر دل توڑنے نہیں، دل جوڑنے کے لیے آئے ہو. تم دنیا کے اندر لوگوں کی ہمتوں کو پست کرنے نہیں، بلکہ تم دنیا کے اندر لوگوں کی دلجوئی کرنے کے لیے بھیجے گئے. ایک مسلمان کی شان یہ ہے. ہاں، لیکن ساتھ اس کا بھی خیال رہے کہ دلجوئی میں اور ہمت دلانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا دامن ہاتھ سے چلا جائے. ہاں، شریعت کے مقابلے میں پھر کچھ نہیں. جہاں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا پھر سب ختم. پھر تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے کھڑے ہو گئے تھے. ابا یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، یہ کہو ورنہ ابا میں تمہاری گردن مار دوں گا.
کیونکہ اس ابی ابن سلول نے مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ بیٹے نے باپ کی زبان سے یہ جملہ سن لیا تو مدینے کے دروازے پر آ کر بولا کہ ابا یہ کہو میں ذلیل ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں، ورنہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ جہاں شریعت کا معاملہ آئے گا وہاں کوئی صلح نہیں، وہاں کوئی ہمت افزائی نہیں، وہاں کوئی دل جوڑنا نہیں کہ نہ جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ خلاف ہے۔ وہاں سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کے پابند ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا یہ علماء بتائیں گے، علماء کی جماعت بتائے گی۔ ہم 100% ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ باقی عام انسانی زندگی میں ایمان والا انسانوں کی دل جوئی کے لیے بھیجا گیا ہے، انسانوں کا دل جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹوٹے دلوں کا سہارا بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یتیموں کی پرورش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی کے وقت میں ان کی مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایمان والے کی تو شان ہی الگ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، آخری درجہ بتا دیا کہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اللہ سے دعا کرو، یہ تو کر سکتے ہو، اتنا کرو۔ جہاں تم کچھ نہیں کر سکتے، سب تمہارے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، تو اتنا کر لو کہ تم اپنے ان ایمان والے بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اس کا اہتمام کرنا اور اس کی فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب دو چیزیں آج طے کریں۔ پہلی بات کہ ہم اپنے تمام اعمال میں مستقل اپنی نیت کا خیال کریں گے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، بس اس بات کا خیال۔ اور پھر جب یہ کیوں کا سوال پیدا ہو اندر سے جواب آئے گا، جو بات صحیح ہے اس کو اپنی نیت بنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو نیت سمجھ میں نہ آئے تو جاننے والوں سے پوچھنا کہ اس موقع پر ہم کو کیا نیت کرنی چاہیے، کس نیت کے ساتھ ہم اس کام کو کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ طے کرو کہ مریض بغیر معالج کے اپنے مرض کا علاج نہیں کر سکتا، تو یہ طے کرو کہ ہم اپنے لیے معالج کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔